اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ فارسی چہارم کا کلاس ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، آج یہ درس پہلا ہمارا تمام ہو چکا تھا، خدا در ہمیں جہاز، اس کو دوہرا کے آنے کو کہا تھا۔ فردوس فاطمہ اس کو پڑھیں گی، پڑھیے بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا در ہمیں جا ہست، خدا ہر جگہ موجود ہے۔ جی پڑھیے پڑھیے۔ معلم ہمیشہ بے یکی از شاگردانش بے نام سعید بیشتر احترام میں گذاشت۔ احسن، اچھا پڑھ روزی رہی ہیں۔ دانش جی جی، روزی دانش آموزان دیگر بے دانش معلم آموزان دیگر، گفتند، دانش آموزان دیگر۔ دانش آموزان دیگر بے معلم گفتند، استاد چرا شما ہمیشہ بے سعید بیشتر از دیگران احترام میں گزارید۔ ترجمہ بھی کرنا ہے آگا۔ پہلے عبارت پڑھ لیجیے، اچھا پڑھ رہی ہیں، اچھا سنائیے۔ استاد در پاسخ شاگردانش گفت بے زودی، در پاسخ استاد شاگردانش در گفت، پاسخ شاگردانش گفت به زودی سوالتان را متوجه می شوید. سپس به آنها گفت فردا هر کدام از شما یک مرغ زنده با خود بیاورید. زندہ، دیکھیے قاعدہ یاد دلایا تھا آپ کو، فارسی میں جس لفظ کا آخر میں بھی گول ہے ہو تو اس ہے سے پہلے زیر پڑا جاتا ہے، زندے، زندہ نہیں زندے۔ زندے با خود بیاورید۔ ہمیں دانش آموزان به دستور استاد گوش دادند و مرغی آوردند. استاد گفت آوردند. استاد گفت اکنون هر کدام از شما اکنون هر کدام از شما مرغش را در جایی که هیچ کس او را نبیند ببرد و ببرد. ہر کدام وسر ببرد نہیں، وسر ببرد، وسر ببرد. ہر کدام از دانش آموزان به جای خلوتی رفتند و مرغشان را سر بریدند و نزد استاد برگشتند. یہ آگا گشتند ہے، گشتن، نزد استاد برگشتند بغیر از سعید کے آپ یہ بتائیے کہ آپ پڑھ رہی ہیں یا پہلے سے اعراب لگا رکھا تھا اس لیے ایسا پڑھ رہی ہیں؟ نہیں آگا بالکل ہی، ہم تو موبائل سے ہی پڑھ رہے ہیں، اعراب نہیں لگایا ہم نے کئی مرتبہ اس کو ریڈ کیا تھا۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ، بہت اچھا، اور کوشش کریں گی تو ایسے ہی آ جائے گا، بہت اچھا۔ ٹھیک ہے، پڑھیے، ترجمہ کیجیے اب تھوڑا تھوڑا کر کے۔ خدا در ہمیں جا ہست، خدا ہر جگہ موجود ہے۔ جی احسن۔ ہے نا؟ معلم ہمیشہ بے یکی از شاگردانش بے نام سعید بیشتر احترامی گزاشت۔ شاگردانش جی، معلم ہمیشہ ایک شاگرد کو، اپنے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کو، ایک جس کا نام سعید ہے، اپنے سعید معلم کو ہمیشہ اپنے شاگردوں میں سے ایک شاگرد بے نام سعید نام کے کو بیشتر سعید نام کے بہت احترام کرتے بیشتر ہی زیادہ احترام کرتے تھے، زیادہ احترام کرتے ہیں۔ روزی دانش آموزان دیگر بے معلم، دانش آموزان دیگر بے معلم گفتن، ایک دن جو اسٹوڈنٹس تھے، طالبات نے اپنے معلم سے کہا استاد چرا شما ہمیشہ بے سعید بیشتر از دیگران احترام میں گزارید، کیوں آپ ہمیشہ سعید کا زیادہ احترام کرتے ہیں، دوسروں سے زیادہ احترام کرتے ہیں۔ پھر استاد در پاسخ شاگردانش گفت،
استاد نے شاگردانش گفت، استاد نے اپنے شاگردوں کے جواب نہیں، استاد نے اپنے شاگردان سے کہا بے زودی سوالتان و متوجہ میں شوید، جلد ہی تمہارے سوالوں کی طرف جلد ہی اپنے سوال کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے۔ سپس بے آنہا گفت، پھر انہوں نے کہا سپس بے پردہ آنہا، اس کے بعد ان سے کہا یعنی شاگردوں سے کہا پردہ ہر کدام از شما یک مرغ زندہ بخود بیاورید، کل ہر ایک کو خدام از شما تم میں سے ہر ایک زندہ مرغی لے کر آئیں گے، ایک مرغ زندہ لے کر آؤ گے، باخود بیاورید اپنے ساتھ لے آؤ۔ جی ہمیں یہ دانش آموزان بے دستور استاد گوشت دادن و مرغی آورن، تمام دانش آموزان یعنی تمام طالبات استاد کے بتائے ہوئے مطابق مرغی لے کر کے آئے۔ دستور استاد گوشت دادن و مرغی آوردن، تمام اسٹوڈنٹس، تمام شاگرد اپنے استاد کی بات پر کان دھرے یعنی ان کی بات کو سنا، وہ مرغی آوردن اور مرغی لے کر آئے۔ استاد نے کہا اکنون ہر کدام از شما مرغی شرا در جائیے کہ ہیچ کس اورا نبیند بے برد و سر بے برد دکھ نہیں رہا ہے آگا، وہ سر بے برد اب اکنون یعنی اب، ہاں اب استاد نے کہا کہ ہر ایک تم میں سے ہر ایک اکنون مطلب اب اور ابھی بھی ہوتا ہے نا، اکنون یعنی ہاں اب ابھی ایک بات ہے، اکنون یعنی ابھی اور اب تم میں سے ہر ایک مرغشرا در جائی کے ہیچ کس اپنی مرغی کو در جائی کے ایسی جگہ پر کہ جہاں انہیں کوئی دیکھ نہ سکے، پورا نبینا اس کو نہ دیکھے، بے برد اپنی مرغی کو وہاں لے جائے جہاں کوئی نہ لے جائے اور سر کاٹے۔ سن بہت اچھا پڑھا آپ نے، ایسی کوشش کیجئے گا، ٹھیک ہے جی چلیں، بہت اچھا پڑھا، ایسی پریکٹس کیجئے۔ دیکھیے جب تک پریکٹیکل نہیں کریں گے کچھ نہیں آئے گا، چاہے کتنی بڑی کتاب پڑھ لیں۔ اور شرم وغیرہ یہ چیز طالب علم میں کچھ نہیں ہونی چاہیے۔ طالب علم کوئی سا بھی علم حاصل کرنے والا ہو، چاہے وہ علم دین ہو، چاہے کوئی سا بھی انسان، لڑکے کو یا لڑکی کو، اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، بے حس ہونا چاہیے۔ بے حس، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کون ہنس رہا مجھ پہ، کون کیا کر رہا، بے حس۔ جتنے بے شرم ہو جائیں گے، اس معنی میں بے شرم، اتنا ہی جلدی کامیابی ہوگی، کوشش کیجئے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ جی آگا جی، درس دوم، دوسرا درس، آنچه در این درس میخوانیم، آنچه در این درس میخوانیم، آنچه یعنی جو کچھ در این درس میخوانیم، جو کچھ اس درس میں ہم پڑھیں گے۔ تو یہ ان کتابوں کا جو روش اور طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہر درس کے شروع ہی میں پورے درس کا خاکہ بیان کر دیتے ہیں کہ اس درس میں ہم یہ پڑھیں گے۔ کیا کیا پڑھیں گے؟ متن جو ہوگا وہ اس کا نام کیا ہے؟ آخرین کتاب آسمانی، آخرین کتاب آسمانی، آخری آسمانی کتاب۔ کون سی ہے آخری آسمانی کتاب؟ قرآن مجید، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ واضحہ جدید، نئے کلمات کیا پڑھیں گے ہم؟ آموختن، سیکھنا، با ایمان، ایماندار، بنابراین، اس وجہ سے، اس لیے۔ لکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ لکھیے۔ جی آگا۔ آموختن یعنی سیکھنا، با ایمان
یعنی اردو میں لکھوا رہا ہوں فی الحال تو کسی کے ایماندار بنابراین اس وجہ سے اس لیے پیروز شدن کامیاب ہونا درست کار بنابراین اس وجہ سے اس بنا لیے اچھے کام انجام دینے والا درست کار پیروز شدن یعنی کامیاب ہونا درست کار یعنی اچھے کام انجام دینے والا درست کاری یعنی اچھے کام انجام دینا دل و جان اردو میں بھی دل و جان کہتے ہیں دل و جان سے یعنی سچائی کے ساتھ یعنی دل سے دوری کردن یعنی بچنا کسی برے کام سے بچنا یعنی کسی چیز سے بچنا دوری کردن یعنی بچنا دوری کرنا یعنی بچنا دوست داشتن لکھ رہی ہیں فردوس فاطمہ جی آگے لکھ رہے ہیں دوست داشتن یعنی چاہنا پسند کرنا کہاں ہے جناب دوری کردن کے بعد دوری کردن کے بعد دوست داشتن یعنی چاہنا پسند کرنا کتاب الگ ہے کوئی بات نہیں بعد میں آپ دوری کردن اور دوست داشتن کے آگے لکھ لیے دیگر یعنی دوسرا دیگر یعنی دوسرا شادان یعنی خوش شادان یعنی خوشی کی حالت میں ایک ہوتا ہے شاد یعنی خوش شادان یعنی خوشی کے ساتھ میں کہتا ہوں نا ایک ہے ہنسنا ایک ہے ہنستا ہوا خندان یعنی ہنسنا خندان یعنی ہنستا ہوا ایسے شاد یعنی خوش شادان یعنی وہی خوشی میں خوشی کے ساتھ خوشی کی حالت میں ظلم یعنی ظلم ستم ابھی بتائیں علاقہ داشتن اس میں نہیں آیا ظلم یعنی ستم فہیم صاحب لکھ رہے ہیں جی فرستادن یعنی بھیجنا فرستادن یعنی بھیجنا فرستادن یعنی بھیجنا گرامی یعنی عزیز کسی کو گرامی ماننا ہے عزیز گمراہ شدن گمراہ ہونا بھٹکنا لکھ لیں ہاں بھٹکنا لکھ لیجیے گمراہ ہونا بھٹک جانا نورانی روشن نورانی نور والا ہدایت یعنی ہدایت کرنا نیکی کا راستہ دکھانا ہمانند یعنی مثل جیسا مثلا کہتے ہیں نا این کتاب ہمانند آن کتاب یہ کتاب اس جیسی ہے جیسا مثل
یزدان خدا کو کہتے ہیں یزدان، خدائے یزدان لکھ لیا گا فردوس فاطمہ لکھ لیا آپ نے؟ اس کے معنی بزرگ نہ آئے گا، بزرگ لکھ لیجئے، یزدان یعنی بزرگ، خدائے بزرگ۔ جی نقطہ میں ہم پڑھیں گے اس میں مصدر کے بارے میں، اس میں مصدر جیسے آپ نے اوپر پڑھا نوران، وہ پڑھیں گے آپ درست کاری اس میں مصدر ہے، جیسے درست ہو انہوں نے خود دے رکھا، میں نے دھیان بھی نہیں دیا، آموزش، یہ سب اس میں مصدر کہلاتے ہیں، اس کے بارے میں پڑھیں گے ہم۔ ایک ہوتا ہے مصدر، ایک ہوتا ہے اس میں مصدر، جیسے آموختن، پیروز شدن، دوست داشتن، دوری کردن، یہ سب گمراہ شدن، فرستادن، یہ سب کیا ہے مصدر ہے، اور درست کاری کیا ہے اس میں اس میں مصدر۔ بیشتر بدانی میں ہم پڑھیں گے تاثیر قرآن در جان سالم، قرآن کا اثر پاک و پاکیزہ دل پر، جان پر کیا پڑتا ہے۔ آئیے آخرین، دیکھیں پہلے میں عبارت پڑھوں، بڑے غور سے سنیے گا۔ آخرین کتاب آسمانی، قرآن آخرین کتابی است که خداوند بزرگ به وسیله حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای هدایت انسانها فرستاده است. خداوند قرآن را همانند نوری می‌داند که اگر کسی به آن باشد هرگز گمراه نمی‌شود. بنابراین پیغمبر گرامی ما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمودند بہترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد و به دیگران آموزش دهد. بنابراین ما قرآن را میآموزیم. امام صادق علیہ السلام می فرماید خانه‌ای که در آن قرآن خوانده شود همانند ستاره های آسمان نورانی می شود. قرآن به ما درس درستکاری می دهد. خدا به مردم با ایمان و درستکار علاقه دارد. خدای بزرگ در قرآن به ما دستور می دهد که همه با هم دوست و مهربان باشیم و از ظلم و بدی دوری کنیم. قرآن کتاب یزدان روشن کند دل و جان، با خواندنش تو ہر روز شادان شوی و پیروز. سمجھی عبارت فردوس فاطمہ؟ ایسے پڑھتی چاہیے عبارت اچھے سے کر کے. اب دیکھیں ترجمے کے ساتھ دیکھیں آخرین کتاب آسمانی. کل کو میں آپ لوگ اسے اچھے سے عبارت کو بھی پڑھ کے آئیں گے اور ترجمے کو بھی کل میں کسی کا بھی نام لے کے سن لوں گا. فردوس فاطمہ ایسا نہ ہو کہ آج آپ کی تعریف کی آپ نے اچھا پڑھا، کل کو نہیں آگا کہ کل کو سوچیں کہ بھائی کل کو تو میرا نام نہیں لیں گے، کل ہی تو لیا تھا، میں لے لوں گا کل کو نام آزمانے کے لیے آپ کو. آخرین کتاب آسمانی، قرآن آخرین کتاب آسمانی یعنی آخری آسمانی کتاب. قرآن آخرین کتابی، قرآن وہ آخری کتاب ہے. آخرین کتابی یا نکرہ والی ہوتی، شاید اس سے پہلے آپ نے یا نکرہ کے بارے میں پڑھا نہیں پڑھا یا بعد میں آئے گا. وہ آخری آسمانی کتاب قرآن آخرین کتابی، قرآن وہ آخری کتاب ہے کہ خداوند بزرگ کہ خدائے عظیم نے بے وسیلہ حضرت محمد، بے وسیلہ نہیں ذریعے، کس کے ذریعے؟ بے وسیلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے برائے ہدایت انسانوں کی ہدایت کے لیے فرستادہ بھیجا ہے. قرآن وہ آخری کتاب ہے کہ جس کو خدائے عظیم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. قرآن کس کے ذریعے بھیجا ہے؟ ان کے ذریعے تو ہم تک آیا ہے. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی بات مبہم تو نہیں تھی فہیم صاحب فردوس فاطمہ؟ جی آیا سمجھ میں. خداوند عالم قرآن کو ہمانند نوری می داند. ہمانند یعنی جیسا، نور یعنی نور، ہمانند نوری اس نور کے جیسا می داند جانتا ہے. خداوند عالم قرآن کو اس نور کی طرح مانتا ہے، جانتا ہے کہ اگر کسی با آن باشد کہ اگر کوئی اس کے ساتھ ہو ہرگز گمراہ نہیں شود، تو وہ ہرگز گمراہ نہیں ہوگا.
یعنی قرآن اس نور کی طرح ہے کہ جو انسان اگر کوئی انسان اس کے ساتھ ہوگا تو گمراہ نہیں ہوگا. جیسے نور کے ساتھ رہ کے آدمی روشنی میں راستہ گم نہیں کرتا، ایسے ہی قرآن کے ساتھ رہے گا تو گمراہ نہیں ہوگا. سمجھ گئی فردوس فاطمہ؟ جی آقا. خداوند عالم قرآن را خدا قرآن کو ہمانند نوری میداند، اس نور کی طرح مانتا جانتا ہے کہ اگر کسی با ان باشد، کہ اگر کوئی اس کے ساتھ ہو تو ہرگز گمراہ نہیں شوا، تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگا، یعنی کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی بھٹک نہیں سکتا، بھٹکے گا نہیں. پیغمبر گرامی یعنی عزیز پیغمبر، لیکن یہاں کیا ہے؟ پیغمبر گرامی ماں، ہمارے عزیز پیغمبر، ہمارے عزیز پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمودن. دیکھیے جب بھی معصومین کے نام آیا کریں علیہ السلام یا صلی اللہ یا اجل اللہ تو درود پڑھنا چاہیے، لیکن یہاں کیونکہ درس ہے تو آپ آہستہ سے پڑھ لیا کریں. تو حضرت محمد ہمارے عزیز پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ بہترین شما، تم میں سے بہترین شخص کسیست وہ ہے، بہترین شما کسیس یعنی تم میں سے بہترین وہ ہے کہ قرآن را بیاموزد، کہ وہ قرآن کو سیکھے، وہ بدیگران آموزش دہد، اور دوسروں کو سکھائے. آموزش دادن یعنی سکھانا. یہ حدیث ہے، کسی کو یاد ہے اس حدیث؟ یہ حدیث کس کو یاد ہے؟ فہیم صاحب حدیث یاد ہے؟ بہترین شما کسیس کے قرآن را بیاموزد و بدیگران آموزش دہد، تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. کون ایسا ہے جو اس حدیث کو بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ چراغ، شارب، مہدی حسین، فرقان، علی اصغر، غلام علی، عدیل، فہیم صاحب، فردوس فاطمہ. آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی آگا. بتا سکتی ہیں حدیث آپ میں سے کون بتا سکتا ہے؟ لیکن عربک نہیں پتا. خیرکم تعلم نہیں، خیرکم ہاں خیرکم تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیر بہترین، خیرکم تم میں سے بہترین، من وہ شخص ہے کہ تعلم القرآن جو قرآن کو سیکھے، وعلمہ اور اس کو سکھائے، قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے. سمجھ گئی فردوس فاطمہ؟ لکھ لیجئے، ایسی ایسی چیزیں حدیث سے کبھی کبھی آتی ہیں تو اسے لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے دوسروں کو. لکھ لیا فردوس فاطمہ؟ لکھ رہے ہیں آگا. لکھیے. خیرکم من، اوپر لکھ لیجئے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث، ورنہ پھر یہ ہو جائے گا بھئی یاد نہ رہا کس نے کہی تھی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. لکھ لیا فردوس فاطمہ؟ جی لکھ لیا. جی جی ٹھیک. چلیے بس جلدی سے بات کو تمام کرتے ہیں. امام صادق علیہ السلام بھی فرمایا نہ، لہٰذا یہاں کیا فرمایا حضرت محمد نے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے.
بنابرین اس وجہ سے، کس وجہ سے؟ کیونکہ پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اس وجہ سے ما قرآن رمی آموزین، ہم قرآن کو سیکھتے ہیں. چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے کیونکہ ٹائم ہو گیا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.